بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فی قواعد مہمۃ یحتاج المفسر الی معرفتها، یہ سرخی اور ہیڈنگ ہے۔ یہاں سے مختلف قواعد مختلف موضوعات پر یہ بیان کریں گے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہے قواعد جمع لکھا ہے، اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ قاعدۃ فی الضمائر۔ اس کے بعد آئے گا قاعدۃ فی التعریف والتنکیر۔ آگے لکھا ہے قاعدۃ اخری تتعلق بالتعریف والتنکیر، قاعدۃ فی الافراد والجمع، قاعدۃ فی السؤال والجواب۔ اس کے بعد یہیں تک کچھ قواعد بیان کرنے کے بعد فی معرفت الوجوہ والنظائر تک جو بھی چیزیں آنے والی یہ سب قواعد کے ضمن میں بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، چند وہ اہم قواعد جن کی معرفت مفسر کے لیے از حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو غور سے سنیں، سمجھیں اور انہیں استعمال کرنے کی جو صورتیں ہیں ان کو دیکھیں۔ آپ جلالین شریف کے اندر بطور خاص نکال سکتے ہیں آپ۔ آپ نے اس سے پہلے ضمائر کے بارے میں کچھ تمہیدی گفتگو اور ابتدائی اہم باتیں ذکر دیتا ہوں، اس کے بعد چلتے ہیں۔ جی، ضمائر کے سلسلے میں آپ نے اس سے پہلے کچھ گفتگو کہیں نہ کہیں ضرور پڑھی ہوگی۔ یہ شعر یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جزا بنوہ ابا الغیلان، کہاں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہدایت النو میں پڑھے ہیں، ہداک اللہ۔ یہ آپ نے دروس البلاغہ میں پڑھا تھا، کس بیان میں پڑھا تھا اس کو پتہ بھی ہوگا کہ اللہ ہی جانے۔ چلو ذرا وہیں چلتے ہیں۔ ضمائر کا نا، ضمائر کے جو مرجع ہوتے ہیں اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنے بنتی ہیں؟ چلو میں وہ نکال کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو، وہیں پہنچاتا ہوں، کتاب کھولتا ہوں ذرا سا۔ ظروف طالب کی مثال میں انہوں نے یہ بات پیش کی ہے، یہ دروس البلاغہ میں کھولا ہوں۔ کون الکلام غیر جار علی القانون النحوی المشہور کالاجمال قبل الذکر لفظاً و رتبتاً۔ لفظاً و رتبتاً کے تحت نیچے حاشیے میں بڑی تفصیلی گفتگو پیش کی ہے کہ ضمیر کے جو مرجع کی صورت بنتی ہے وہ 4 طریقے تھے۔ ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ لفظاً ہوگا، یا پھر کیا ہوگا؟ رتبتاً، اس کے بعد کیا ہوگا؟ معناً، پھر حکماً۔ کتنی صورت ہو گئی؟ 4 صورت بن گئی۔ ان چاروں ہی صورت کو یہاں الگ نام دے کر کے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ نام کا تھوڑا سا فرق ہے، بات وہی ہے، اس میں تھوڑے سے کیا ہے، نام کے اندر کچھ چینجنگ ہے اس کتاب کے اندر، زبدہ کے اندر۔ یہاں پہ انہوں نے چاروں کو لکھا ہے کہ ان چاروں ہی صورت میں سے کسی بھی طریقے سے اگر ضمیر کی مرضی کی خلاف ورزی کی گئی تو کہا جائے کہ وہ کلام کیا ہے؟ مشہور قانون نحوی کے خلاف جاری ہے، جس کو ہم ضعف طالب کہتے ہیں۔ ضعف مطلب کمزوری، طالب مطلب ترکیب۔ ترکیب اس کی کیا ہے؟ کمزور ہے گویا کہ لفظی معنی کے اعتبار سے۔ مثال انہوں نے دیا ہے جزا بنوہ ابا الغیلان، اس کو توجہ سے آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا، اشارہ کر دے رہا ہوں۔ فصاحت کلام کے بیان میں دروس البلاغہ میں لوٹ سابقہ زمانے کی طرف کہاں جانا ہے آپ کو؟ ثالثہ کی کتاب دروس البلاغہ کے اندر۔ یہاں میں کچھ پڑھ دے رہا ہوں کہ 4 صورتیں کیا کیا اس کی ہیں، توجہ سے سنیے۔ پہلی صورت کیا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ لفظاً کیا ہے؟ ضمیر کا مرجع ہو تو پہلے سے پتہ ہے، زیدن ہو گیا، اس کو آپ نے کیا؟ قام ابو، یا کہ قامہ۔ قامہ میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ زید پہلے ہے، لفظاً موجود ہے، تو جو لفظاً ضمیر کا مرجع ہے اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ لفظوں میں دکھ رہا ہے آپ کو۔ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ واضح لفظوں میں موجود ہو، کوئی پرابلم نہیں۔ دوسری صورت کیا ہے جی؟ رتبتاً ہے نا۔ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے وہ لفظ کے اعتبار سے تو بعد میں ہوتا، کہ ضربہ غلامہ زید، مثال ہے ضربہ غلامہ زید، تو غلام یہ کیا مفعول ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ مؤخر ہونا، لیکن لفظ کے اعتبار سے اگرچہ کیا ہے یہ مقدم ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ مؤخر ہے، تو تب بھی کیا ہے؟ ضمیر مقدم ہے، رتبے کے اعتبار سے بھی چل رہا ہے کام۔ یہ بھی ترکیب کیا ہے؟ صحیح ہے۔ فی الدار صاحبها، یا صاحبها فی الدار میں کون سی ترکیب صحیح ہے؟
ہوا نہیں لے گی کاپیاں میں دار صاحبہ صحیح ہے اور صاحبہ فدار صحیح نہیں ہے، کیوں؟ بات تو صحیح بتایا آپ نے، علت پوچھ رہا ہوں، کاپیاں میں دیکھ لینا، ٹھیک ہے، وہ بات مل جائے گا ان شاء اللہ مبتدا خبر کے بیان میں۔ چلیں تو کیا ہے ذکر میں، کیا ہے مرجع کیا ہو جائے باوجود کہ یہ لفظاً مؤخر ہو لیکن کیا ہے رتبتاً کیا ہو مقدم ہو، اس کی مثال آپ پڑھ چکے ہیں، ضرب غلامہ زید۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ذکر میں کیا ہو جائے معنی ضمیر کا مرجع موجود ہو۔ معنی کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چیز ذکر کی جائے جو کیا کرے ضمیر کے مرجع کا تقاضا کرے، اس کے معنی کا تقاضا، یعنی اس کا معنی ہی چاہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ضمیر ہونا چاہیے اگرچہ لفظاً موجود نہ ہو۔ اس میں انہوں نے جو مثال بات پیش کی ہے وہی مثال اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اعدلو ہے، اعدلو ہوا قرب للتقویٰ کہیں ہونا چاہیے، او مان جی لکھا او مان لکھا او متضمناً، متضمناً اور مانن دونوں ایک چیز ہے۔ تیسری صورت کیا ہے حکماً ضمیر کیا ہو مذکور ہو، کہ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے معنی پر دلالت کرے، نہ تو لفظاً صراحتاً نہ تقدیراً، لیکن کوئی نقطہ ایسا ہے جس کی وجہ سے کیا ہے سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ ضمیر یہاں پہ کچھ نہ کچھ محذوف ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سے کیا انا انزلناہ، یہ آگے بات دلالت ہے، اس میں یہ کیا ہو جائے گا حکماً ہے، التزام ہے ایک طریقے سے۔ اس سے پہلے ضمیر کا مرجع کیا ہے لفظاً بھی نہیں ہے، جی ہے کہ لفظاً نہیں ہے، مانن ہے، رتبتاً کی صورت بھی کچھ دکھ رہی ہے یہاں پہ نہیں دکھ رہی، بچا کیا ہے ایک بتا، یعنی کوئی نقطہ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ علت ایسی ہے کہ ضمیر کا مرجع خود متعین ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، عالم الغیب، عالم الغیب غیب کا جاننے والا، اب یہ کون ہے بھائی خبر ہے، مبتدا کون ہے ہوا ضمیر، اس کا مرجع کون ہے باری تبارک و تعالیٰ ہے۔ چلے تو اس طریقے سے کیا ہے ضمیر کے مرجع کی کتنی صورت ہوتی ہے 4 صورتیں، ان 4 صورتوں میں کسی ایک کے بھی خلاف ورزی اگر کی جائے تو وہ کلام کیا ہوتا ہے فساد سے گر جاتا ہے۔ تفسیری گفتگو کہاں دیکھیں گے آپ لوگ جی دروس البلاغہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، لارڈ سابقہ زمانے کی طرف، وہ بھی کیا ایام جو دروس البلاغہ ہم لوگ محنت سے نہیں پڑھتے تھے۔ چلے بات ہو گئی نا مکمل، اب دیکھیے ان چاروں کو مثال میں فٹ کیجیے، کچھ 2-4 باتیں اور آ جائیں گی، تقریباً یہ بحث کا خلاصہ ہو گیا۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع الضمیر، ضمیر کا مرجع کون ہے لا بد له من مرجع یعود الیہ، ایک اس کا صلہ اعلیٰ بھی آتا ہے اور الی بھی آتا ہے، یعود علیہ اور یعود الیہ، نیچے انہوں نے دونوں استعمال کیا۔ ضمیر کے مرجع کے لیے، ضمیر کے لیے کوئی مرجع چاہیے، ضروری ہے، جو کیا کہ ہو کون لوٹے بھائی یعود الیہ، یعود ضمیر الیہ، ٹھیک ہے، مرجع اپنے مرجع کی طرف لوٹے نہیں، ایسا کوئی مت نہ ترجمہ۔ ضمیر کے لیے کیا ہے مرجع ضروری ہے کہ جس کی طرف کیا ہو، تو مرجع کیا ہو جاتا ہے لفظ اصل میں رجع یرجع، مرجع لوٹنے کی جگہ۔ وَيَكُونُ ملفوظاً، اب یہاں سے اس کی تقسیم بتانا پڑے، توجہ، وَيَكُونُ ملفوظاً سابقاً مطابقاً ایک صورت، نیچے آیا ہے او متضمناً دوسری صورت، تیسری صورت کیا ہو دالًا علیہ بالالتزام، چوتھی صورت کیا ہو متأخراً لفظاً لا رتبةً مطابقاً، دیکھ رہی ہے 4 صورت آ گئی ہے، نام کا تھوڑا سا فرق ہے، ان چاروں صورتیں کیا ہے برابر ہے۔ یہاں میں کر دے رہا ہوں کو ایک صورت ہے، یہ دوسری صورت یہاں پہ ہے، تیسری صورت شاید یہ چوتھی صورت، جہاں جہاں ٹک لگایا وہ صورتیں ہیں اس کی، دیکھیں پٹافٹ، تو کیا ہو جائے وَيَكُونُ ملفوظاً بِهِ سابقاً مطابقاً لہو، کہ ضمیر کیا ہو ملفوظ ہو، سابق ہو اور مرجع کے مطابق ہو۔ سمجھ میں آیا بولے ترجمے کے اعتبار سے؟ مثال دیکھیں آپ، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا، بہت سارے مثال آپ مل جائیں گے، آپ آیت کا ترجمہ دیکھ لینا۔ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی کیا ہے، اب اس کو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب آپ نے اپنے ہاتھ کو نکالا لم یکد یراہا تو اس میں کچھ نہیں پایا۔ اور متضمناً یا کیا ہو جائے بھائی کسی لفظ کے ضمن میں موجود ہے، اور متضمنہ مطلب پیچھے میں او مانن ہو، یعنی کسی لفظ کے اندر ضمیر کا مرجع موجود ہو۔ مثال کیا ہے اعدلو ہے ہوا، ہوا کے ضمیر کا مرجع کون ہے
وہ عدل ہے جو کس کے اندر موجود ہے؟ عیدلو کے اندر. کیوں؟ عیدلو کیا ہے؟ مشتق ہے نا بھائی. جہاں مشتق ہوگا وہ مشتق مین ہو تو کیا ہوگا؟ ضرور پایا جائے گا بھائی. جہاں اسم ہو وہاں کلمہ نہیں ہوگا؟ ہونا ہی ہونا ہے. چلے. او دالن علیہ بالالتزام، یا یہ کہ ضمیر کے مرجع پر التزامی طور سے کیا ہو؟ دلالت ہو. یہ وہی حکمن کے بعد عرض کر رہے ہیں. مثال کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیا ہے قرآن شریف کے اندر؟ وہ کے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بعد میں حاضر بنانا. دلیل لأن الانسان يدل علیہ التزاما، کیونکہ انزال جو ہے یہ کیا ہے؟ اس پر التزاماً دلالت کر رہا ہے. کس پر؟ قرآن کریم پر. ہم نے اسے اتارا. کیا اتارا؟ کس کو اتارا؟ کس پر اتارا؟ جس طریقے سے التزاماً نازل کردہ شے پر دلالت کر رہی ہے، جس پر نازل ہوئی اس پر بھی تو دلالت کرتی ہے، لیکن اس کا مراد تو نہیں ہمیں ضمیر کو دکھانا مقصود ہے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 2 میں، آپ نے پڑھ لیا ہوگا. اور جسے اس کے بھائی کی جانب سے کچھ بھی معافی دے دی گئی تو وہ کیا کرے؟ بھلائی کی پیروی کرے. واداء الیہ باحسان، اور اس کی طرف نیکی کرے یا عمل کرے کچھ نہ کچھ. یہاں لفظ ہے اوفیہ. اس کے بارے میں بتائیں کہ اوفیہ مجہول ہے. نائب فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے. تو اسے معاف دینے والا بھی تو کوئی ہوگا، کوئی تو ہونا چاہیے. اوفیہ فعل مجہول سے کیا ہوا؟ ضمن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کو لکھا یستلزم عافیا اعید علیہ الہا من الیہ. تو اوفیہ ضمیر کا مرجع نہیں ہے. اس ضمیر اس فعل کے اندر، اوفیہ کے اندر عافیت دینے والا ایک معنی موجود ہے. کوئی دینے والا تو ضرور ہوگا. اس کو کیا کیا التزاماً ضمیر کی جگہ پر رکھتے ہوئے کیا آگے بعد میں آ رہی اداء الیہ، ہاں کہ ضمیر کا مرجع اسی کو بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اوفیہ کی میں جو بات پوشیدہ ہے نا، عافی جسے عافیت دی گئی اس کے بھائی کی جانب سے، جسے عافیت دی گئی تو کوئی تو دینے والا ہوگا. عافیت ملی تو عافیت کوئی دینے والا بھی ہوگا. تو اس کے ضمن میں کوئی عافیت دینے والا موجود ہے. ایک تو جسے عافیت دی گئی کوئی تو دینے والا ہوگا. تو اس کی طرف مانن حکمن ضمیر کو انہوں نے لوٹا دیا الیہ اداء الیہ کے اندر. سمجھ رہے ہیں؟ حکمن مرجع مان لیا گیا اوفیہ کے اندر. لیکن لفظ اوفیہ یہ مستلزم ہے عافی کو، جس کی طرف ہا الیہ سے ہا کو پلٹایا گیا، یعنی ضمیر کا مرجع بنایا گیا. چلا آگے ذرا بند کرو بیٹا. او متاخرا لفظا لا رتبتا مطابقا، یا کہ ضمیر کا مرجع کیا ہو؟ لفظاً تو متاخر ہو لیکن رتبتاً مؤخر. چوتھی صورت ہے. ساتھ ساتھ میں کیا ہو؟ مطابق، لیکن کیا ہو جائے؟ ضمیر کیا ہو؟ مرجع کے مطابق ہو. آگے دیکھو کیا لکھا ہے. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. تو یہ لفظ فأوجس فی نفسہ خیفۃ، اوجس فی نفسہ میں ہی کہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے، جو بعد میں وہ آ رہا ہے. مطابق ہے کہ نہیں؟ ضمیر موسیٰ مذکر ہے، یہ بھی مذکر، واحد تو یہ بھی واحد ہے. تو لفظاً کیا ہے؟ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ مؤخر ہے، لیکن کیا ہے؟ رتبتاً کیا ہے؟ کیونکہ وہ فاعل بننا ہے نا بھائی. فاعل کا مقام کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہے. فأوجس موسیٰ خیفۃ فی نفسہ، اس طرح کی ترکیب بنے گی. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرمین سے ان کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ذنوبہم، ہم کے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مجرمین ہے. مجرمین کیا ہے؟ نائب فاعل ہے. فاعل اور نائب فاعل کا مقام پہلے ہے، اور جار مجرور ظرف متعلقات کا مقام کیا ہے؟ بعد میں ہے نا بھائی. دیکھو آپ، مجرمین بعد میں آ رہا ہے. یہ لفظ اگرچہ بعد میں آ رہا ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ پہلے ہے. کہیں کچھ ڈاؤٹ ہو تو پوچھنا نا بھیا. فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. عن ذنبہ میں ہا کی ضمیر کا مرجع، یہاں پہ بھی وہی تقریر ہے جو آپ اس سے اوپر پڑھ چکے لا یسأل کے اندر. یہاں پہ اس کا فاعل کون ہے؟ لا یسأل کا انس اور نائب فاعل ہے انس ولا جان. یہ کیا ہے؟ رتبے میں پہلے ہے، اگرچہ لفظ میں کیا ہے؟ مؤخر ہے، تب بھی چل سکتا ہے. بات فائنل. اب یہ ضمیر کی جو مرجع ہے، مراجع، یہ 4 صورتیں ان کی بنتی ہے. اب ان 4 صورت کے علاوہ کچھ اور صورتیں بھی ہے کہ کہیں کہیں ضمیر کیا ہے؟ کچھ اور جہتوں سے بھی لائی جاتی ہے. تو ان جہتوں کو یہاں سے الگ سے بند کرنے جا رہے ہیں. تفصیل سے دیکھیے آپ، یہاں پہ کچھ بات عام آنے والی ہے. وقد یعود علی لفظ المذکور دون معنی، اور کبھی کبھار لفظ مذکور لفظ پر ضمیر کیا ہے؟ پلٹتی ہے
مطلب کیا ہے؟ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ لفظ میں جو ہے وہ نہیں ہے، لفظاً تو لوٹا دیے گا لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے۔ ضمیر پلٹ رہی کسی اور کی طرف لیکن اس سے مراد کچھ اور ہے، یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ کبھی بتا رہا ہوں وقت یعود علی لفظ المذکور دون معنی، اور کبھی کبھار لفظ مذکور پر ضمیر لوٹتی ہے اس کے معنی کی طرف نہیں، یعنی لفظ کی طرف ضمیر کا مرجع ہم نے پلٹایا لیکن جو ضمیر کا مرجع ہے جس کی طرف پلٹ رہا ہے جو معنی اس کا ہے وہی معنی ضمیر سے بھی لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی لفظ ضمیر کا مرجع جو بن رہا ہے اس کا معنی مقصود نہیں ہوتا ہے، خالی ضمیر کا مرجع کی تعین کے لیے ضمیر اس طرف پلٹ جاتی ہے لیکن اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال دیکھو، وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره، جس بندے کو بھی کیا ہے کہ عمر میں اضافہ کیا جائے معمر، یا اس کی عمر سے گھٹا دیا جائے۔ آگے لکھا ہے عمری میں آئے کے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ معمر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے ای عمری معمر آخر، تو ہا ضمیر اس کا مرجع آگے معمر ہے لیکن معنی میں وہ نہیں ہے بلکہ اس کو دوسرا معنی ہے۔ یعنی کہ مثال ہم دو بندے ہیں، کسی کی عمر میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور کسی کی عمر میں کمی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی عمر میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس کو تو بیان کر دیا گیا، جس کی عمر میں کمی کی جا رہی ہے اس کا مرجع متعین نہیں ہے تو اس کے مرجع کو متعین نہ ہوتے ہوئے ضمیر ہوئے پلٹا دی گئی کس کی طرف؟ جس کی عمر میں اضافہ کیا گیا ہے۔ سمجھانے کے بعد اصل میں یہ ہے کہ ایک بندہ، اس میں انہوں نے نکالا کیوں، اس لیے میں نے کہا تھا وہ کہاں ہے؟ جلالین۔ چلو میں یہ عبارت میں نے لکھ لی، اس کو بتایا تھا فٹافٹ۔ جلالین میں یہ موجود ہے کہ اگر ایک ہی بندہ ہو اس کی عمر میں پہلے اضافہ کر دیا گیا، یہاں ضمیر سے ایسے پتہ چل رہا ہے وما یعمر من معمر، کچھ تو ایسے بھی ہیں عمر رسیدہ کہ جن کو عمر میں کیا، جن کو عمر دیا گیا ہے جن کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ ان کی عمر میں کمی کی جاتی ہے۔ تو اگر دونوں جگہ میں معمر اور من عمر ہی سے ایک ہی بندہ مراد ہو تو کیا رہتا ہے؟ تعارض سمجھ میں آتا ہے۔ کیسے بھائی؟ اس کی عمر میں جب اضافہ ہو گیا پھر کمی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے یہاں نکالا ہے کہ عمر ہی میں ہی کہ ضمیر کا مرجع اگرچہ معمر ہے، وہی بندہ ہے جس کی عمر میں اضافہ کیا گیا ہے، وہ خالی ضمیر کا مرجع بن رہا ہے، جو معنی اس کا ہے وہ معنی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس کو انہوں نے کہا اعلیٰ لفظ مذکور، مذکور لفظ کی طرف ضمیر تو لوٹ تو رہی ہے لیکن اس کا معنی مقصود ہمیں نہیں ہے۔ ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، معنی بھی مراد لے سکتے ہیں آپ، یہ الگ ایکسٹرا بتا رہا ہوں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہو۔ یعنی دونوں جگہ سے مراد، جیسے کہ لفظ کا مرجع کون ہے؟ معمر ہے، تو معنی بھی وہی مراد ہے۔ کیسے؟ یہ بات ممکن ہے، کئی حدیث پاک ہیں الصدقہ تزید فی العمر، صدقہ کرنے سے کیا عمر میں اضافہ ہوتا، عمر بڑھتی ہے آدمی کی۔ کچھ گناہ کر لیں بد دعا کی وجہ سے عمر بھی گھٹ سکتی ہیں، بہت ساری صورتیں موجود ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے کسی بندے نے کیا کر دیا، دعا کر دی، عمر میں اضافہ ہو گیا۔ اب کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی، اس نے کیا کر دیا، بد دعا کر دی، اضافہ ہوا تو اسی بندے کی عمر میں، پھر کیا ہوا، گھٹا دیا گیا۔ جی بہت ساری باتیں اور تفصیلات ہیں، بہت سارے مل جائیں گے۔ سلسلہ معمریہ کا نام کیوں پڑا ہے معمریہ؟ کہ عمر میں کیا ہو گئی تھی، جو اس کے بزرگ ہیں جن سے یہ سلسلہ چلا ہے 500 سال عمر ان کے بڑھا دی گئی تھی تقریباً۔ ہمارے استاد محترم خیر اس کے صاحب سلسلہ معمریہ سے طالب ہیں، 4 سے 5 واسطوں میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچ جاتے ہیں، صرف 4 واسطہ 5 واسطہ بس، بہت بڑی زبردست ہے۔ یہ بھی ممکن ہے، یہاں یہ جو تفسیر بیان کر رہے ہیں نا، یہ ایک دوسری جیسے تفسیر بیان کر رہے ہیں جس کو دیگر مصنفین نے لکھا ہے، لیکن کیا ہے دونوں طرح سے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایسا ہو جس کو عمر میں پہلے اضافہ کیا گیا ہو پھر کیا بعد میں گھٹا دیا گیا ہو۔ اس کی الگ الگ صورتیں یہ البحر المحیط کے اندر ابن حبان نے لکھی ہے، جو صاحب ہے نا ہدایت النور کے مصنف، نحوی اعتبار سے کبھی گفتگو اگر آپ کو دیکھنی ہو تفسیر میں تو ان کی تفسیر البحر المحیط کو دیکھا کریں، بہت تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ اور باتیں لکھی ہیں، وقت نہیں ہم اس کو ذرا سا ٹچ کر دیں، آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ چلو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہاں 2 طرح کی تفسیر ہے، یہ کون سی صورت بیان کر رہے ہیں، ایک دوسری والی صورت بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر کا مرجع تو کیا ہے لفظاً مذکور ہے لیکن ضمیر کا مرجع جو بن رہا ہے اس کا معنی ہمیں مطلوب نہیں ہے، معنی کچھ اور ہے۔ معنی کون ہے؟ یعنی کسی کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے اور کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، تو جس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے وہ وہی شخص نہیں جو پہلے اس کا بیان ہو چکا ہے، ضمیر کا مرجع اگرچہ بن رہا ہے لیکن معنی وہ نہیں ہے۔ چلو اس میں کچھ اور بتانے مقصود کو ان جگہوں پر تحقیق نگاہ ڈال رہے ہیں نا، بڑے سمجھ میں آیا؟ یہ بات سمجھ رہے ہو کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ رات میں اس پہ تھوڑا کچھ میں تفصیل سے دیکھنا پڑا مجھ کو، اس کے اندر کئی تفسیریں دیکھی تو
بات سمجھ آ کہ ایک جہت میں یہ ضمیر بات بتانے جا رہے ہیں، اس میں ایک بات ایک جہت سے سمجھ میں آتی ہے، دوسری جہت سے کیا ہے، ضمیر کا جو مرجع ہے ضمیر کا بھی معنی بھی ہو رہا ہے دوسری تفسیر کے اعتبار سے، جب اسی ذات کو لی جائے جس ذات کی عمر میں اضافہ کیا گیا اور پلس کیا اسی کی عمر میں کمی کر دی گئی۔ چلو دوسرا، وقد یعود علی لفظ شیئین والمراد بھی الجنس من ذلک الشیء، کبھی کبھار ضمیر جو ہے نا کسی شے کے لفظ پر پلٹتی ہے، لیکن مراد کیا ہوتی ہے، اس شے کی جنس مراد ہوتی ہے، یعنی جنس کی ایک قسم کی طرف فرد کی طرف ضمیر پلٹتی ہے، لیکن مراد کیا ہوتی ہے، وہ جنس ہوتی ہے۔ سمجھانے کے لیے جنس کیا حیوان ہے، اس کا فرد کون ہے، انسان ہے، انسان کی طرف ضمیر پلٹا دی ہے، لیکن مراد کیا ہے، حیوان ہے۔ سمجھانے کے لیے منطق کا کام ایسے ہی آتا ہے سب۔ اس پر کیا لکھا ہے انہوں نے، دیکھو زمخشری نے کہا ہے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کیا لکھا ہے، اگر وہ غنی ہوں یا فقیر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اولا بہما، اس کا زیادہ حقدار ہے، کس معاملے کا زیادہ حقدار ہے، اس سے پہلے اور الگ تفصیلی گفتگو ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمُ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پاسداری کی جائے، ٹھیک ہے۔ پارہ نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 13 میں دیکھ لیجیے گا آپ لوگ۔ یہاں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، اے بجنس الفقیر والغنی، یعنی جن سے فقیر یا اور غنی سے اگر ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بیما میں آگے ضمیر کے مرد سے کون ہے، غنیجن ہے اور فقیرن ہے۔ آگے کیا لکھا ہے، اگر دونوں سے مراد ایک ہی ہوتے کیا ہوتا، آگے تفسیر آ رہی، علی الجنسین غنی لدلالت غنی و فقیرن علی الجنسین، کیوں، غنی اور فقیرن یہ کیا ہے، دونوں کے دونوں دو جنس پر دلالت کرتے ہیں، جنس فقیری اور جنس غنی۔ ولو رجع الی المتکلم بھی، اور اگر متکلم بھی یعنی جس نے یہ بات کہی ہے اس کی طرف اگر ضمیر پلٹتی لوٹتی لوحدہ، اسے کیا لایا تھا، یعنی اگر یکن غنیین سے بھی وہی مراد ہوتا جو بندہ کہنے والا ہے، اور او فقیرن او تسویہ کے لیے کیا کہا تھا، واحد دیکھا تھا، فالاولا اللہ اولا بہا، کیا ہونا چاہیے تھا، تو غنیین او فقیرن سے دو الگ الگ کنڈیشن مراد ہے، اگر دونوں سے مراد ایک ہوتی تو کیا لے کے آتے، واحد لے کے آتے، اولا بھی لے کے آتے یا کچھ اور لے کے آتے۔ پتہ چلا گا کہ دو سے کیا دو مختلف جن سے مراد ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ وقت یسن الضمیر و یعود علی احد المذکورین، کبھی کبھار ضمیر تثنیہ لے جاتی ہے لیکن کیا ہے، مذکورین میں سے کسی ایک کی طرف لوٹتی ہے، تثنیہ کی ضمیر اگرچہ ہے لیکن کیا ہے، معنی میں کوئی ایک ہے۔ اس کی مثال قرآن کے اندر موجود ہے، بتا رہا ہوں، قرآن میں آئے نا، قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، وہ کیا ہے تفسیر یار، قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت فاتخذ سبيله في البحر نسیہ ہو تمجھے راشم آئے۔ چلو دیکھیں تفسیر آ گیا، سمجھ میں آ گئی۔ کیا لکھا ہے، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، کہ یہ دونوں سمندر سے کیا نکلتے ہیں بھائی، جھیرے جواہرات موتی جو کچھ بھی سورہ رحمان میں دیکھ لینا۔ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِهِمَا، بلکہ کیا ہے، نمکینی جو سمندر کا پانی نمکین ہو اس سے کیا ہے، موتیاں نکلتی، دونوں سے نہیں، کیا ہے ضمیر منہما، ضمیر تو کیا ہے تثنیہ ہے لیکن مراد کیا سے ایک ہے، جی ہاں کھارا سے۔ اگر کیا وقت یجیء ضمیر متصلا بشیء وهو لغیرہ، کبھی کبھار ضمیر کسی شے سے کیا ہوتی ہے، متصل ہو کر آتی ہے لیکن وہ حقیقت میں کس کی ہوتی ہے، اس شے کے علاوہ کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کیا دیکھو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو کیا فرمایا، مٹی کے گارے مٹی سے، کیا ہے گارے مٹی سے نہیں، گیلی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہاں انسان سے مراد کیا ہے، آدم علیہ السلام۔ پھر آگے دیکھو اس کے بعد کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اسے کیا بنایا، نطفہ بنایا۔ تو ہو کے ضمیر کا مرجع کون ہے، انسان، اور انسان سے مراد کیا ہے، آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام کو نطفہ سے تو بنایا نہیں، تو ضمیر کیا ہے، متصل ہے کس سے، کسی ایسی شے سے، شے کون ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ضمیر کا مرجع یہاں پہ انسان لوٹ تو ادھر رہی ہے لیکن مراد کچھ اور ہے، اس کا لکھا ہے فہادی لولدی، نطفہ کس کے لیے ہے، یہ ان کے اولاد کے لیے ہے۔ لأن آدم لم يخلق من نطفہ، کیونکہ آدم علیہ السلام نطفہ سے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو ضمیر کے مرجع کے الگ الگ صورتیں بیان کر، عام چیزیں ہیں بیٹے یہ۔ اب بلاغت سنیے ذرا سا، لکھا ہے وہذا ہوا باب الاستخدام، یہی ہے کیا ہے، استخدام کا باب ہے، استخدام کا بیان۔ استخدام کسے کہتے ہیں، تلخیص کے اندر محسنات معنویہ میں جائیں گے آپ،
اشرفیہ والی کتاب کے اعتبار سے تو 64 پیج پہ آپ دیکھیے کہ اس میں لکھا ہے کیا، ان یراد بلفظ لہو معنیان، ایک لفظ کے دو معنی، توجہ، ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک سے ایک الگ معنی لے لیا جائے، دوسرے سے دوسرا معنی لے لیا جائے، ٹھیک ہے. تو لفظ کے دو معنی ہیں، دو معنی میں سے ایک معنی سے کچھ اور مراد لے لیا، دوسرے معنی سے کچھ اور مراد لے لیا. اب نے کیا کیا، لفظ انسان سے مراد کیا لیا آپ نے، آدم علیہ السلام. ضمیر جو پلٹا ہے اس سے مراد کیا ہے، ان کی اعلیٰ اولاد. یہی کیا استقلام ہے. اس کی اور بھی صورت نظر آتی ہے. یا یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی نہ ہو، بلکہ کیا ہو، دو ضمیر لکھے ہیں اور ان میں سے ایک ضمیر سے کچھ اور مراد ہو اور دوسری ضمیر سے کچھ اور مراد ہو جائے، تب بھی کیا جائے گا، یہ استخدام کے قبیل سے. استخدام کا مطلب کیا ہوتا ہے، استعمال کرنا، یعنی آپ یہاں پہ ایک ہی چیز کو دو مختلف صورتوں میں استعمال کر رہے ہیں. لفظی اعتبار سے بتا رہا ہوں تھوڑا سا. مثال کیا ہے، وَمِنُ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ثُمَّ قَالَ قَدْ سَأَلَهَا. قرآن میں آیا کہ نہیں ہے، یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیز کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں کیا لگے، بری لگے. اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کیا فرمایا، قد سألها، ہا کے ضمیر کا مرد سے کون ہے، اشیاء ہے. تو جن چیزوں سے منع کیا گیا لا تسألوا عن اشیاء، پھر بندہ اسی کو پوچھے گا، نہیں پوچھے گا نا بھائی. تو قد سألها میں ہا کے ضمیر کا مرد جائے گا جو اشیاء ہی ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا، لیکن مراد کیا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں. کیا ہو جائے گا کہ ایک شے ذکر کی گئی، اس سے کچھ اور معنی مراد ہے، ضمیر لوٹا جا رہا ہے، اس سے کچھ اور معنی مراد ہے. یہ کیا ہو جائے گا، استخدام کے وجہ سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلو. وقت یعود ضمیر والا ملابس، یہ آسان چیزیں ہیں. اچھا لکھا ہے اشیاء اخری مفہوم، لکھا ہے مفہومۃ من لفظ اشیاء سابقہ، یعنی دوسری چیز کے بارے میں. تو یہ بات کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے، سابق اشیاء کے لفظ سے مفہوم سمجھتے ہوئے. سابق میں اشیاء آیا، اس کی طرف ضمیر کا مرجع ہے ہا کی. وقت یعود ضمیر علی ملابس ما هو له، علی ملابس ما هو له. ملابس کسے کہتے ہیں، توجہ بیٹے، لابس یلابس، ملابسہ مطلب متصل ہونے کے معنی میں، اتصل ہے تو متصل ہونے کے معنی میں. توجہ دیجیے گا، بہت اہم بات کریں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ توجہ، ایک چیز، کوئی ایک چیز ہے، اس کے دو نام ہیں، گویا سمجھانے کیسے کرتے ہیں. ایک چیز ہے، اس کے کیا دو کنارے ہیں، ایک کنارہ یہ ہے ڈیسک کا، دوسرا کنارہ کیا ایک ہے، لیکن یہ تو چیزیں تو ہے ہی ایک ہی نا. دایاں کنارہ ہوگا ایک، بایاں کنارہ ہوگا. ایسے کیا رات و دن ہے، صبح کو کیا کہتے ہیں، دعا کہتے ہیں، عشیہ کو کیا کہتے ہیں، شام کہتے ہیں نا. آگے لکھا ہے قرآن میں کے اندر، توجہ دیں گے آپ، کیا آیت کریمہ ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، الا عشیۃ ہے او ضحاہا. تو یہ ضحا کہتے ہیں چاشتوں کو، صبح کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے. ہا کی ضمیر کا مرجع کی طرح عشیہ کی طرف لوٹ رہی، لوٹی نہ لوٹ رہی. تو عشیہ کیا ہے، شام کو کہتے ہیں. شام تو بعد میں آنے والی چیز ہے، اس سے پہلے کیا ہے، صبح ہے نا. تو صبح اور شام کیا ہو گئے، دونوں کے دونوں آپس میں کیا ہے، ملابس ہیں، ایک دوسرے سے کیا ہے، تعلق ہے، جڑے ہوئے ہیں، متصل ہیں. بھائی ایک دوسرے سے کیا تعلق ربط سکتے کہ نہیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. واقعی الصلاۃ طرفی النہار، قرآن میں آیا، دن کے دونوں اطراف ہیں. پہلے طرف کا نام کیا ہے، دوحہ، دوسرے کا نام کیا ہے، وقت کافی جا رہا ہے یار یہ تو. چلو، تو یہاں پہ دوحہ میں ہا کی ضمیر لوٹی کہاں کی طرف، اشیاء کا ملابس ہے، یعنی اس سے متصل ہے، کس سے، دوحہ سے. تو کبھی کبھار ایسا ہے ضمیر لوٹتی اس کی طرف، اس پر جو کیا ہو، ملابس ہو کسی شے کے لیے، اعلیٰ ملابس، اس پر جو ملابس ہے کسی شے کے لیے، ماحول ہو جو کسی شے کے لیے. مطلب کیا کہنا چاہیے، کبھی کبھار ضمیر کسی شے کے ملابس کی طرف لوٹتی ہے، بامانہ ترجمہ ہو جائے گا. کبھی کبھار ضمیر کسی شے کے ملابس یعنی متصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. مثال کیا ہے، الا عشیۃ او ضحاہا. جلالین میں لکھا ہے، توجہ بیٹے، اصل میں گفتگو یہ ہے کہ اضافت کے لیے کچھ نہ کچھ کیا چاہیے، ملابست ضروری ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، مناسبت ضروری ہے. مثال کے طور پر سے کیا ہے، زمخشری نہیں، کوئی بدماش کو ایسا ہے، دو چیزیں ہیں جن کے درمیان کوئی تعلق نہیں، کوئی ربط ضبط نہیں، آپ نے ایک کی اضافت کیا کر دی، دوسری طرف کر دی. حالانکہ کیا اضافت کے لیے کم سے کم کیا چاہیے، ادنا ملابست ضروری ہے. پڑھے ہوں گے آپ لوگ. تو یہاں پہ وہی چیز کام آ رہی ہے، اس کو بتانا چاہ رہے ہیں. لکھا ہے جلالہ کے اندر، لما بینہما من الملابسہ صحت الاضافہ، صح اضافۃ الضحیٰ الی العشیہ. یہ اسی تفسیر میں پائیں گے جلالہ کے اندر، تمہارا دیکھ لینا تو اور تفسیری گفتگو آپ کو مل جائے گی. کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ، ضمیر کبھی شے کے ملابس کی طرف، ترجمہ ہو گیا بڑا اعلیٰ ملابس ما ہوا ہوگا،
شے کے ملابس کی طرف لوٹتی ہے، یعنی مد مقابل کی طرف. کیا کرو ترجمہ؟ کبھی کبھی ضمیر شے کے مد مقابل کی طرف لوٹتی ہے. چلو الا عشیۃ او ضحاها، ضحا مت ہے ضحا یومیہ، کیونکہ بھائی شام کی کوئی چاشت تو ہوتا نہیں، شام کی کا کوئی چاشت ہے نہیں بھائی. لکھا ہے لا ضحا العشیہ بنا لا ضحا العشیہ نفسها، بذات خود ضحا عشیہ کی چاشت مراد نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ لا ضحا لها، کیونکہ اس کے لیے تو ضحا ہے کیا نہیں ہے. اس کے بعد بیٹے واحد تثنیہ جمع کی ضمیر کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں. تفصیل سنو، پٹاپٹ میں پڑھاؤں گا، دو اور پڑھاؤں گا. حاصل گفتگو کو بتا دوں، جلدی سن لیجیے. آپ ابھی لوگ پڑھ چکے ہیں. توجہ، کبھی کبھار ضمیر کا جو مرجع ہے عاقلات تو پتہ ہے آپ، قول ذوی العقول کی طرف جو جمع ہو اس کی طرف جو ضمیر پلٹائی جاتی ہے غالباً ہمیشہ کیا ہے جمع کا صیغہ ہوتا ہے، کہیں کہ واحد لکھا جاتا ہے. آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ نہیں پڑھا مجھے پتہ نہیں. جمع قلت پڑھا آپ نے؟ جمع کثرت پڑھ چکے ہیں. تو جمع قلت وہی 3 سے 10 تک. اور جمع کثرت کے بارے میں 2 قول ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 3 سے غیر متناہی، کوئی حد نہیں. بعض نے کہا نہیں 11 سے غیر متناہی حد تک ہے. یعنی جانب ابتدا میں کیا ہے، آغاز میں تھوڑا وہ اختلاف ہے، لیکن راجح قول ہے کہ جانب ابتدا میں بھی کیا یکساں ہے. اور اس میں جانب انتہا میں اختلاف ہے کہ جمع قلت میں کیا ہے 10 تک ہی ہو جا رہے ہیں، اور جمع کثرت میں کیا ہے کوئی انتہا ہی نہیں. یہ تو ہوا. بعض حضرات کے نزدیک کیا ہے جانب انتہا میں اختلاف سب کے نزدیک ہے. کچھ حضرات ایسے جن کے نزدیک کیا جانب ابتدا میں بھی کیا ہے اختلاف ہے. وہ سب آپ جان چکے ہیں. آپ یہاں پہ کچھ باتیں بیان کرنا چاہیں، بہت سمپل بات ہے، برابر کیا لکھ کر دیجیے. ایک بات اور کہ جمع قلت کا کثرت کا قلت کے مقام پر استعمال ایسا ہوتا جاتا ہے. جیسے کیا ہے ثلاثہ قرو آیا ہے، قرون کی جمع قرون، جمع قلت ہے کیا نہیں کثرت ہے. اس سے مراد کیا ہے بھائی 3 ہی طور سے ہوتے ہیں تقریباً ہمارے نزدیک. پڑھے ہو نا نہیں پڑھے ہو اصطلاح کتاب کے اندر. چلو دیکھو، جمع العاقلات لا يعود علیہ الضمیر غالبا الا بصیغۃ الجمع. عاقلات کی جمع کی طرف ضمیر جو لوٹتی ہے وہ کیسے لوٹتی ہے؟ غالباً جمع کے صیغے کے ساتھ لوٹتی ہے. لا يعود علیہ الضمیر، جمع عاقلات کی طرف ضمیر جو لوٹتی ہے غالباً کون سی ہوتی ہے؟ وہ صیغے جمع کے ساتھ لوٹتی ہے، خواہ وہ قلت کی ہو یا کثرت ہو، جمع قلت ہو یا جمع کثرت ہو. عاقلات مثال والوالدات یرضعن، یہ کیا ہے کون سی جمع ہے بھیا؟ جمع کثرت ہے نا. جمع قلت کا وزن کتنے ہیں؟ 4 ہیں، 6 ہیں، اور 2 اس کو بھی لے لینا آپ. جمع مذکر سالم محمد سالم بغیر افلام کے، ٹھیک ہے 4 ہی ہیں. کیا کیا ہیں؟ چلو جلیل برابر دیکھو. چلو اس کے بعد کیا لکھا ہے انہوں نے؟ مثال کیا دیا انہوں نے؟ والوالدات یرضعن والمطلقات یتربصن، آیت وغیرہ موجود ہے. ورد الافراد فی قولہ ازواج مطہرہ ولم یقل مطہرات. کیا لکھا ہے؟ الا بصیغۃ الجمع سواء. تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے واحد بھی استعمال کرتے، ازواج کیا جمع ہے لیکن کیا لکھا گئے مطہرات. ضمیر کے مرجع کون ہے نکالیں گے، ہیا ہے کہ ضمیر جمع کو جمع کے لا. تو کبھی کبھار اس کا بھی الٹا بھی ہوتا ہے، واحد لکھا جاتا ہے. یہاں واحد لکھے آ گئے. واما غیر العاقل فالغالب فی جمع الکسرہ الافراد وفی القلہ الجمع. غیر عاقل کی جمع میں کیا کرتے ہیں؟ جمع تکسیر میں اکثر کیا ہوتا ہے افراد لے کے آتے ہیں، اور جمع قلت میں جمع لے کے آتے ہیں. اور دونوں ہی کی دونوں جمع قلت و کثرت کی مثال اسی آیت کریمہ میں موجود ہے. کیا آیت کریمہ دیکھو برابر. یعنی غیر عاقل میں کیا ہو جائے جمع کثرت میں ضمیر واحد، اور جمع اس میں قلت میں کیا لکھے آتے ہیں؟ وفی القلہ الجمع، جمع لکھے آتے ہیں. جی الجمع یہ خبر یہ مبتدا مؤخر ہے. دونوں کی مثال اس آیت کریمہ میں موجود ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ ہے. آگے لکھا ہے منها 4 حرم. آیا ہے 4 حرم. یا لکھو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ان عدۃ الشہور، شہور کیا ہے؟ آگے اس کے بعد فعاد منها ضمیر ہے بصیغۃ الافراد علی الشہور لکھا ہے پورا مکمل. تو منها کے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ صیغہ افراد کے ساتھ میں کس کی طرف یہ ضمیر کو پلٹایا؟ شہود کی طرف. فعاد علی الشہود منها بصیغۃ الافراد. ٹھیک ہے، صیغہ افراد کے ساتھ منها کو کدھر لوٹایا؟ شہود کی طرف. شہود کیا ہے؟ جمع کثرت ہے. جلدی بولو بھائی. وہی للکسرہ. اس کو لے کر ثم قال فلا تظلموا فیہن فعاد جمعا علی 4. تو کیا ہو گیا؟ 4 کی طرف ضمیر جو لوٹائے بعد میں کیا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم ہے نا. اس کے بعد آیت کریمہ موجود ہے، اس کے نیچے جو نا آیت کریمہ اس میں فلا تظلموا فیہن جو لکھا ہے یہ ہن کیا ہے؟ جمع ہے نا بھائی. تو 4 یہ اس سے پہلے جو آپ آیت کریمہ ہے فعادہ جمعا علی 4 حرم. حرم ہے حرم، یہ کیا ہے؟ جمع ہے. 4 حرم. حرم جب جمع ہے تو اس صورت میں اس کی طرف جو ضمیر پلٹائی گئی جمع قلت کے تو کیا ہے؟ جمع قلت کی طرف ضمیر
وہ جمع لوٹ رہی ہے. کہنا بھائی وہ فی القلۃ الجمع ہو بدی بات اتنے گھوم پھر پڑھ کے آیا کرو اس کو. بس سمجھ آ رہی ہے اس کو. جمع قلت کے کل ضمیر لوٹائیں گے تو کیا ہوگی؟ جمع ہوگی. اور جمع کثرت کی طرف واحد ہوگی. اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں بس. ایک اور قاعدہ دیکھیے کیا لکھے انہوں نے. یا بار بار پڑھ چکے ہو. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ضمیر پلٹائی جاتی ہے کبھی لفظ کے اعتبار سے کبھی کبھار معنی کے اعتبار سے. تو اکثر ہوتا کیا ہے پہلے لفظ کے اعتبار سے ضمیر پلٹتی ہے. ومن الناس من یقول آگے لکھا ہے وما هم بمؤمنین. اس کی کئی مثالیں قرآن میں پائیں گے جگہ جگہ پر. سورہ کہف کے اندر ایک آیت کریمہ ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یدہ. اس کے بعد انا جعلنا علی قلوبہم. جعلنا علی قلوبہم جمع کے ساتھ استعمال کیے اس لیے کہ کیوں پہلے میں لفظ کے اعتبار ہے دوسرے میں معنی کے اعتبار ہے. تو یہی پہلے لفظ کا اعتبار کرتے ہیں پھر معنی کا اعتبار کرتے ہیں. اس میں انہوں نے بیان کیا دیکھو بڑا اذا اجتمع فی الضمائر مراعاۃ اللفظ والمعنی بدیع باللفظ ثم بالمعنی. جب ضمائر میں لفظ اور معنی کی مراد مجتمع ہو جائے جمع ہو جائے بدیع جزا ہے تو لفظ کے سے شروع کیا جاتا ہے نہیں لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے پھر کیا معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے. ھذا ھو الجادہ فی القرآن. قرآن کریم میں یہی طریقہ عمدہ رہا ہے. جادہ مطلب طریقۃ الجادہ عمدہ طریقہ جدید کے معنی میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ومن الناس من یقول آپ پڑھ چکے ہو جلال کے اندر. اس کے بعد کیا فرمایا وما هم بمؤمنین. من کے لفظ کے اعتبار سے کیا کہا ہے من یقول کا معنی کے اعتبار سے کیا وما هم بمؤمنین. افرد اول باعتبار اللفظ ثم جمع باعتبار المعنی. یا افردا بھی موجود بھی لا سکتے ہو. لفظ کے اعتبار سے مفرد لایا گیا پھر معنی کے اعتبار سے جمع. اسی طرح کیا ومنهم من یستمع الیک. من کے اعتبار سے یستمع لے کے آگے لکھا وجعلنا علی قلوبہم. ہم ضمیر کیوں لے کے آئے من کے معنی کے اعتبار سے. آگے وہی آیت کلمہ بھی اس کے اندر بھی وہی موجود ہے. ومن الناس من یقول من کے اعتبار سے آگے کیا لکھا ہے اعلی فی الفتۃ سقطوا جمع ہے اس کے معنی کے اعتبار سے. چلو شیخ علم الدین عراقی نے کیا کہ اس بارے میں تفصیل سے تھوڑی سی بات دیکھ لیں آپ. قرآن کریم میں کبھی بھی ایسا نہیں آیا کہ کیا ہو جائے البداءۃ لم یجی البداء فصل کر دیا گیا تو لم یجی اگرچہ کیا ہے مذکر ہے البداء مؤنث ہے چل جائے گا. اور مصدر ہے مصدر میں تذکر و تانیث سب روا ہے. لم یجی کا فعل البداء. قرآن کریم میں کیا ہے معنی کے اعتبار سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے سوائے ایک مقام کا. یعنی معنی کا اعتبار پہلے کیا گیا ہو لفظ کا اعتبار ایسا کہیں نہیں ہے سوائے ایک آیت کریمہ ہے. وہ کون ہے یہ تو بات تبارک و تعالیٰ کا ارشاد. یہ آیت کریمہ دیکھ لینا. اس کے بعد کیا لکھا انہوں نے فأنس یا فأنس خالصا. سب سے پہلے کیا رہا گیا خالصا. یہ مؤنث تب خالصا کو مذکر بنانا پڑے گا نا. خالص کو مؤنث لایا گیا نہیں خالصتاً. کیوں حمل علی معنی ماں کے معنی پر محمول کرتے ہوئے. ماں کا معنی کیا ہے جمع ہے نا بھیا. یہاں پہ کیا لکھا فی ھذی البطون ما فی بطون ھذی الانعام. بطون کیا ہے جمع ہے نا بھائی. اس کے اعتبار سے کیا لیں گے آپ یا تو کیا لاتے آپ خالصات لکھ آتے یا پھر خالصۃ لکھ آتے ہیں. دونوں میں سے لکھ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دو ہی صورت تو جائز ہے. کچھ بیان پڑھے نہیں مبتدا خبر کی طرح کی صورت حال دوبارہ پھر پڑھ لیجیے گا. دو ہی صورت جائز ہے تو خالصت لائیں گے آپ خالصۃ لے کے آئیں گے. خالصۃ تو جائز نہیں ظاہر سی بات ہے. پھر کیا ہے ثم را اللفظ. پھر کیا لفظ کی رعایت کرتے ہوئے کیا کہا محرم ہے نا کہ وہ محرم علی ازواجنا ما فی بہات البطون. تو کیا ما فی بطون ھذی الانعام جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے یہ مبتدا ہے. خالصۃ کیا خبر ہے اس کی بھی آ رہی خبر ہے ثانی وہ محرم. یہ کیا لے کے آئے آپ لفظ ماں کے اعتبار سے کیا لے کے آئے یا پھر واحد لے کے آ گئے. کیسے سمجھ میں آیا ما فی بطون الانعام کیا ہے جمع ہے تو خبر بھی کیا ہونی چاہیے جمع ہونی چاہیے. مؤنث ہے کیونکہ کیا کہ جمع یہ تکثیر ہے نا بھیا. مؤنث واحد مؤنث کے حکم ہوتا ہے تو خالصۃ لے کے آ گئے. اور محرم کیوں لے کے آئے لفظ ماں کے اعتبار سے لے کے آ گئے. دونوں پہ بات ہو جا رہی ہے. انتہا یہاں تک بات گفتگو ختم ہے. آپ انشاءاللہ آگے تعریف و تنقیر کا بیان اچھی سے پڑھ کے آئیے گا. اور سنیچر کے دن یہ تعریف و تنقیر کی جتنی بات ہے نا یہاں تک کہ مکمل 81 تک 51 تک پڑھاؤں گا مکمل. ترجمہ خود کر گیا ہوگا آپ لوگ. تفصیلی گفتگو تحقیقی گفتگو پیش کر دوں گا. پورا ترجمہ وقت جا رہا ہے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد. کچھ پوچھنا ہے؟